حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت قول ہے، کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا ہی گنوا دیا۔ جب مان ٹوٹ جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کوئی گلہ کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ کوئی شکوہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کچھ کر گزریں، مگر کچھ ایسے چہرے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر سے زندگی کی تلخی کو نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص ہوتے ہیں۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے؟ فاصلہ اس لیے بھی لازم تھا کہ وہ ہر کسی کے قریب تھا۔ جس مرد کے دل میں عورت نہ ہو، وہ دہشت، نفرت، تعصب، حسد اور وحشت، وہاں وحشت، نفرت، تعصب، حسد اور وحشت رقص کرتے ہیں۔ چھوڑنے میں وقت لگتا ہے، بلانے میں ایک عمر بیت جاتی ہے۔ بس تم میرے حصے میں رہنا، باقی سارا جہاں لوگوں کو مبارک۔ زندگی کا مطلب شاید یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ناراض ہو کر بھی دیکھا میں نے، لوگ چھوڑنا پسند کرتے ہیں، منانا نہیں۔ اب کی بار نہیں ہوگا صلح کا تماشا، اس بار بچھڑے تو خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حق دکھا دے، اللہ حق پڑھا دے، حق کو میرے دل میں اتار دے اور میری عمل کا حصہ بنا دے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی ہے نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جنم میں جانے کا پورا یقین ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں اور تکبر سے بچائے، آمین۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن وہ اپنی چاہت سے، اپنے خلوص سے، اپنی باتوں سے تعمر ہماری سوچوں میں، ہمارے لفظوں میں، زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ حسرت ہے آپ کو سامنے بیٹھے کبھی دیکھوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا حال بھی پوچھوں، آپ اشک ہی بن کے میری آنکھوں میں سما جائیں، میں آئینہ جو دیکھوں تو فقط آپ کا عکس ہی دیکھوں۔ آپ دعا ہیں تو مانگتے ہیں آپ کو، آپ خواہش ہیں تو روز کرتے ہیں، گر ہوا ہے تو اپنے سینے میں سانس در سانس آپ کو بھرتے ہیں، آپ کوئی سوچ ہے تو سوچتے ہیں، نظارہ کوئی تو دیکھتے ہیں، زندگی ہے تو آئیں جیتے ہیں، روگ ہے تو روح میں پل جائیں، عشق ہے تو جنوں میں ڈھل جائیں، گر گواہ ہے یقین بن جائیں، آپ میرے ہم نشین بن جائیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اگر تم بہک جاتے ہو تو وہ تمہیں راہ راست پر لائیں گے، اگر تم گمراہ ہو گئے تو وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اگر تم بھول جاؤ گے تو تمہیں یاد دلائیں گے، اور اگر تم جاہل ہو تو تمہیں سکھائیں گے۔ بارش کی طرح آپ پر برستی رہے خوشیاں، دعا ہے ہر بوند آپ کے دل سے
غم مٹا دے۔ کسی کی فضول اور لامعنی بات ہمیں اس انمہاک کے ساتھ سنا کر ایسا محسوس ہو کہ صرف آپ ہی اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اللہ کی رضا خوشنودی کا ایک ذریعہ آپ کی نیکی کرتے ہیں اور لوگ خود غرضی یا پوشیدہ مقاصد کا الزام لگاتے ہیں اور تب بھی آپ نیکی کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے، آزادی ضرور جنم لیتی ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی، اس کا نام موت ہے۔ زندگی ایک کتاب، پہلا صفحہ پیدائش، آخری صفحہ موت، درمیانی صفحہ خالی۔ اس میں جو پسند لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ زندگی کی بس 2 پل کا کھیل ہے، کبھی پھولوں کی سیج، کبھی کانٹوں کے مزین راستہ، کبھی خوشی بے انتہا اور کبھی رنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئے۔ گر چلائے پر خار راستوں سے تو ہاتھ پاؤں زخمی ہوتے ہیں، لیکن دل پہ جو لگتے ہیں 1000 گھاؤ وہ بھرتے نہیں، ان سے خون رستا رہتا ہے تعمر، لیکن ہاتھ پاؤں کے گھاؤ بھر ہی جاتے ہیں، ان سے ٹپکتا سیال مایا اپنی بے وقتی پہ بیان کرتا ہے، لیکن دل کے گھاؤ دل کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں اور زندگی دھیرے دھیرے موم کی طرح پگھل جاتی ہے۔